ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، جو کہ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجرہ اور امیر ترین خاتون خدیجہ طاہرہ سے ہوا، کیونکہ انہیں اپنی اتنی بڑی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے کسی ایسے ایماندار اور سچے شخص کی ضرورت تھی جو کاروبار کے طور طریقوں سے بہت اچھی طرح واقف ہو اور اسے تجارت کا تجربہ ہو۔ لہٰذا نکاح کے بعد خدیجہ طاہرہ کی اتنے بڑے کاروبار کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا، پوری ایمانداری سے کام کیا، اور کیوں نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت کے امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے صادق تھے، اس لیے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، وقت کی پابندی کی، وعدے کا پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن لوگوں سے کاروباری تعلق تھا، مال و اسباب اور لین دین کا معاملہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور لین دین کی صفائی کی گواہی دی۔ عرب میں قیس بن صائب نام کے ایک تاجر تھے۔ محمد بن عبداللہ جب نبی بنائے گئے اور آپ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے جانے لگے، تب قیس بن صائب بھی مسلمان ہوئے۔ ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، وہاں موجود اصحاب کرام نے ان کی بہت تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ قیس بن صائب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ قیس بن صائب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو میرے بہت اچھے ساتھی تھے، نہ کبھی سخت بات کہتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ کبھی بحث کرتے۔ نبوت سے پہلے زندگی کا ایک اور واقعہ ہے۔ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی المسح تھا۔ ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھا، کچھ کاروباری معاملات طے کر رہا تھا اور لین دین کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اس دوران اسے کچھ کام یاد آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ یہیں ٹھہریں، میں کچھ دیر میں آ کر حساب صاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھے رہے۔ عبداللہ بن ابی المسح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ اسے 3 دن بعد یاد آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اسے دیکھا، نہ ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہایت اطمینان اور سکون سے فرمایا، اے صاحب، تم نے مجھے پریشان کر دیا، 3 دن ہو گئے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اچھے اخلاق اور نیک اوصاف کی وجہ سے خدیجہ طاہرہ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی اور آمدنی بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ شام اور بصرہ کے علاوہ آپ ملک عرب کے ان شہروں میں بھی گئے جہاں تجارتی منڈیاں لگتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بازاروں میں تشریف لے جاتے اور خرید و فروخت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر جعشہ کا بھی سفر کیا اور زوجہ مطہرہ خدیجہ کے کہنے پر یمن کے شہر جرش دربار تشریف لے گئے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ساری دنیاوی تعلقات تھے، رشتہ داروں، عزیزوں، جان پہچان کے لوگوں اور وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ ان سب کا خیال رکھتے، غریبوں، ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، مصیبت زدوں کی مدد کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے اور ان کی خیر گیری کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبدالطالب کی اولاد زیادہ تھی، آمدنی کم تھی، اس لیے آپ مالی طور پر پریشان رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کرتے۔ ان کے ایک بیٹے علی کو اپنے پاس رکھا تاکہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا کا نام عبدالاعزیٰ تھا، وہ ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ ان کی ایک کنیز تھی، اس کا نام صوبیہ تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تب اس نے آپ کو اس وقت تک دودھ پلایا جب تک دائی حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئیں۔
آپ نے صوبیہ کا یہ احسان یاد رکھا اور گاہے بگاہے اس وقت تک اس کی مالی مدد کرتے رہے جب تک وہ زندہ رہیں۔ اسی طرح آپ دائی حلیمہ کی بھی مدد کرتے، اپنے رضاعی بھائی بہنوں کو بھی خوش کرتے۔ جب حوازن میں قحط پڑا تو حلیمہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھرپور مدد کی۔ ایک موقع پر خدیجہ طاہرہ سے ان کی سفارش کی۔ زوجہ مطہرہ نے ایک اونٹ اور 40 بکریاں دی۔